بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قرآن کریم کے 17ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے، اور 17واں پارہ جس میں دو اہم صورتیں ہیں، ایک سورۃ الانبیاء اور دوسری سورۃ الحج۔ سورۃ الانبیاء کو بھی ہم مضامین کے لحاظ سے 8 پیراگراف میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس کے جو پہلے جو پیراگراف ہے اور شروع کی جو آیات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات عائد کرنے والوں کو دھمکی دی گئی ہے، اور اس کے انہی حصے میں یا ان آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غافل اور لاپرواہ مشرکین مکہ کو خبردار کیا گیا کہ اب ان کے محاسبے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات عائد کر رہے ہیں، اور یہ کہ محض ایک بشر ہے، اور ایک بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے اور وہ کیسے نبی بن سکتا ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پراگندہ خواب ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ نے گھڑ لیا ہے، اپنے پاس سے بنا لیا ہے، کبھی وہ وحی کو کہتے ہیں کہ یہ شعر ہے، شاعری ہے، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پچھلے رسولوں کی طرح کوئی حسی معجزہ لایا جائے، کوئی حسی معجزہ لایا جائے اور تو ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو اسی بنیاد پر ان کو پھر ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انہی آیات میں مشرکین مکہ کو منصب رسالت کی نوعیت سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ سابقہ تمام رسول انسان ہی تھے۔ اہل کتاب کے علماء سے دریافت کرنے کا مشورہ دیا گیا کہ ان سے بھی ذرا پوچھیں، اور تمام رسول کھاتے پیتے تھے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں تھے۔ آمد رسول سے ہی پھر وہ کشمکش کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ایمان لانے والوں کو بچا کر مسرفین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ قریش مکہ کو بتایا گیا کہ اب اللہ نے ایک کتاب اتاری ہے جس میں خود ان کے لیے یاد دہانی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اور ظالم لوگوں کی ہلاکت کا نقشہ کھینچ دیا گیا، اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کا اصل موضوع انسان ہے۔ دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 16 سے لے کر 29 تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں توحید کا اس بات اور شرک کی تردید کی گئی ہے، اور اس حصے میں بتایا گیا کہ تخلیق کائنات کا مقصد کیا ہے، اور اسے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر دے مارے گا یہاں تک کہ باطل مٹ جائے گا۔ دنیا کو کھیل تماشا سمجھنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اور اس حصے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھنے والے اللہ سے غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان میں یہ فرشتے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، اور فرشتے دم لیے بغیر اللہ کے بے عیبی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنے سے تھکتے نہیں ہیں۔ زمین کو سیراب کرنے والے اللہ سے وہ الگ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ ہی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہی آیات میں توحید کی عقلی دلائل پیش کیے گئے، اور یہ فرما دیا گیا کہ اگر زمین کے اور آسمان کے خالق یعنی خدا الگ الگ ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام درم برہم ہو جاتا۔ عرش کا مالک ان کی جو منسوب کردہ غلط باتیں ہیں اس سے بالکل پاک ہے، بالکل بری ہے۔ وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، بلکہ سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ اللہ کے علاوہ دیگر خداؤں کو ماننے والوں کو کوئی دلیل پیش کرنی چاہیے، کوئی بات کہنی چاہیے جو وزنی ہو۔ ہر رسول توحید عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ ماضی میں جتنے بھی رسول بھیجے گئے سب پر اللہ نے یہی وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ ہی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بناتے ہیں، ان مشرکین سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام الزامات سے بالکل پاک ہے۔ فرشتے تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ فرشتے صرف ان لوگوں کی ہی شفاعت کرتے ہیں جنہیں اللہ پسند فرمائے گا۔ فرشتے اللہ کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں، اور جو کہے کہ میں الہ ہوں اسے اللہ تعالیٰ پھر دوزخ میں ڈال دے گا۔
تیسرے پیراگراف میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 30 سے لے کر 41 تک توحید کی آفاقی دلائل دیے گئے ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو دھمکی دی گئی ہے۔ اور اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کی جو آفاقی دلائل دیے گئے ہیں اس میں آسمان، زمین، پانی، پہاڑی دروں سے استدلال کیا گیا کہ وہی رات، دن اور چاند، سورج کا خالق ہے، ہر ایک اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ رسولوں کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ انہیں لافانی زندگی عطا نہیں کی جاتی، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کو خیر و شر کے امتحان سے آزمایا جا رہا ہے، موت کے بعد اللہ کے ہاں واپسی ہوگی۔ مشرکین پر فرض جرم عائد کی گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور خود ان کا یہ حال ہے کہ وہ رحمان الرحیم کے ذکر کا بھی انکار کرتے ہیں۔ منکرین قیامت اس وقت پوچھتے ہیں کہ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ یہ دوزخ کی آگ ہے، اس سے نہ وہ اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں کو، اور نہ ان کی مدد کہیں سے ہو سکے گی۔ قیامت کی آفت اچانک آئے گی اور انہیں حیران کر دے گی، یہ نہ تو اسے رد کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں مزید مہلت دی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ پچھلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا، پھر وہ مذاق اڑانے والے عذاب میں گر گئے، تباہ ہو گئے۔ چوتھے پیراگراف میں آیت نمبر 42 سے 47 تک مشرکین کے خود ساختہ خداؤں کی بے بسی بیان کر کے انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کے دن اب گنے جا چکے ہیں اور اب اقتدار مسلمانوں کو ملے گا۔ تو اس حصے میں مشرکین مکہ سے مجادلہ ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کون سے خدا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا کوئی دوسرا خدا ان کو بچا سکتا ہے؟ یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے۔ مشرکین مکہ پر فرض جرم عائد کی گئی کہ یہ موروثی اور خاندانی عمارت پر نازاں ہیں، لیکن اب اسلام پھیل رہا ہے، مشرکین کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، یہ بہت دیر تک غالب نہیں رہ سکتے، مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں پیراگراف میں یہ بات ثابت کی گئی کہ تورات اور قرآن دونوں کتابوں کی تعلیمات کی روشنی میں عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کر لینا چاہیے، اس کو ہی کر لینا وہی اصل چیز ہے۔ تو اس کے بارے میں جو بات بتائی گئی اس میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کو فرقان یعنی تورات اور روشنی اور یاد دہانی سے نوازا تھا، اور اب ایک بابرکت ذکر یعنی قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تو کیا یہ مشرکین اس کا انکار کر دیں گے؟ تقوی رکھنے والے لوگ تو اللہ غیب اور قیامت پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتے ہیں اور پھر خوف قیامت سے لرزاں رہتے ہیں۔ چھٹے پیراگراف میں آیت نمبر 50 سے لے کر 93 تک کئی انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحیدی خدمات کا ذکر کیا گیا، اور ان کا عقیدہ توحید کا ذکر تفصیل سے ہمیں ملتا ہے ان آیات میں، اور اس میں ان کے والد نے اور ان کی قوم نے ان سے مناظرہ کیا، اور وہ لوگ جو باپ دادا کی اندھی تقلید میں مبتلا تھے عقلی دلائل پیش کیے، غور و فکر سے خود کام لیا اور دوسروں کو غور و فکر کی دعوت دی کہ یہ اس پہ غور کرے، یہ کس طرح یہ بت جو ہیں یہ خدا ہو سکتے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہو جو فائدہ اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ عزیمت اور جرت سے کام لیا، بتوں کو پاش کر دیا، تو اس کے نتیجے میں آگ میں جھونکے گئے، اللہ نے انہیں بچا لیا، مشرکین کی سازشیں ناکام ہوئیں اور حضرت لوط کے ساتھ ارض مقدس کی طرف ہجرت کی۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے دعوت کے لیے، اللہ کے کام کے لیے کس طرح ان آزمائشوں سے گزر کر اس مقام تک پہنچے جہاں انہیں انعامات سے نوازا کیا۔ دیگر انبیاء میں دیکھتے ہیں کہ جس میں حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم جو کہ خبائث میں مبتلا تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو مسلسل اپنی قوم کو دعوت دین دیتے رہے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کو علم و حکم کی نعمتیں دی گئیں، حضرت داؤد کو خوش الہانی عطا کی گئی جو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ ہم نوا ہو جاتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام
کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، جنات کو ان کے تابع کر دیا، حضرت ایوب کو تکلیف سے نجات دی، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، ان کی صبر و استقامت اور نیک چلنی کے سبب ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو اس اندھیرے سے نجات دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر انہوں نے اپنے رب کو پکارا، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم جیسی پاک دامن خاتون کو حضرت عیسیٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ تمام پیغمبر بشر تھے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، لغزشوں اور توبہ پر تو اپنی توبہ اور استغفار کرتے ہیں، صابر و شاکر ہوتے ہیں، توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جرأت و عزیمت سے کام لیتے ہوئے قوم کی مخالفتوں کا سامنا کرتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں، ان پر اعتراضات اور الزامات کے بجائے ان کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی کوشش کی جائے، اور اس حصے کے آخر میں بتایا گیا کہ ان تمام انبیاء کی امت ایک امت ہے، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، ان سب کا خدا بھی ایک، ان کی اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، لیکن بعد میں لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ نیک کوششیں کرے گا اس کی محنت بیکار نہیں جائے گی۔ اور پھر 7ویں پیراگراف میں اہل شرک اور اہل توحید کا انجام بتایا گیا۔ تو اہل شرک کا انجام بتا دیا گیا کہ یہ ضدی لوگ عذاب الہی سے پہلے رجوع نہیں کرتے، قیامت سے پہلے یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ قیامت کی علامت کے طور پر ظاہر ہو جائیں گے، اور اس وقت یہ کافر پچھتائیں گے۔ مشرکین سے یہ کہا گیا کہ وہ بھی اور ان کے بت بھی، ان کے وہ لیڈر جو خدائی میں ان کے ساتھ شریک تھے، تو وہ سب کے سب حسب جہنم یعنی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، دوزخ میں اس طرح چلائیں گے کہ کوئی فریاد سن نہیں سکے گا، نہ کوئی سننے والا ہوگا۔ اہل توحید کا انجام، تو نیک لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، دل پسند عیش میں ہوں گے، ان پر گھبراہٹ طاری نہ ہوگی، فرشتے ان کا خیر مقدم کریں گے۔ اور پھر قیامت کی عقلی دلیل پیش کی گئی کہ جس نے تخلیق کا آغاز کیا تھا وہی اللہ تعالیٰ اعادہ بھی کرے گا، دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، قیامت آ کر رہے گی، کما بدأنا اول خلق نعید۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں یہ بتایا گیا، مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ انہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا۔ بشارت زبور میں لکھ دی گئی تھی، ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ اب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر پہچانے، آپ سلسلہ رسالت کی آخری کڑی ہیں اور تمام اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور ان کے بعد پھر اب قیامت کا ہی انتظار کیا جا سکتا ہے۔ اور آخری آیت میں توحید و شرک کی کشمکش کے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقل کی گئی ہے کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، مشرکین مکہ کے خود ساختہ شرک پر ہم اپنے رحمان رب ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ تو یہاں یہ سورہ انبیاء مکمل ہوتی ہے۔ اسی پارے میں دوسری سورت ہے سورۃ الحج، اور سورۃ الحج کو بھی ہم 6 پیراگراف میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں جو پہلا پیراگراف ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 24 تک، اس میں منکرین توحید و قیامت اور آخرت سے مجادلہ ہے کہ وہ بلا دلیل بحث و تکرار میں مبتلا ہیں۔ سب سے پہلے مناظر قیامت کی ہولناکی سے قریش مکہ کو ڈرایا گیا، اور دوسرے کہ وہ منکر آخرت بھی ہیں تو اس کے لیے بھی دلائل تخلیق اور دلائل خزاں و بہار کے ذریعے ان پر اتمام حجت کی گئی، اور تیسری بات کہ مشرکین کنارے پر رہ رہے ہیں اور اللہ کی جزوی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دعا میں بھی شرک کے مرتکب ہیں، ان کے خدا اور ان کے رفیق بدترین سرپرست اور بدترین ساتھی ہیں، اور آفاقی دلیلوں سے شرک کا رد اور توحید کا اثبات کیا گیا۔ 2 مخالف گروہوں خصمان یعنی مشرکین اور مسلمانوں کا مختلف کردار اور ان کا انجام واضح کر دیا گیا۔ دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 25 سے لے کر 38 تک، اس میں یہ واضح کیا گیا
کہ قریش نہیں بلکہ مسلمان خانہ کعبہ کے جائز متولی ہو سکتے ہیں، اور مسجد حرام کے حقوق اور احکام حج کی یہاں پہ تفصیلی وضاحت کی گئی۔ قریش کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے خوان اور کفور یعنی خائن، بدعہد، ناشکرے، ان کی قیادت کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا گیا۔ تیسرے پیراگراف میں آیت نمبر 39 سے لے کر 41 تک اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں بتا کر مظلوم مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی کہ مظلوم مسلمان کو دفاعی جہاد کی اجازت ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں سے مدد اور نصرت کا وعدہ کیا گیا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ جہاد کا مقصد اسلامی ریاست کا قیام اور اسلامی ریاست کے 4 اہم ترین بنیادی فرائض گنوا دیے گئے: نماز کا قیام، اہتمام زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ چوتھے پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 42 سے لے کر 62 تک تکذیب کرنے والی قوموں کی تاریخ بیان کرنے کے بعد کافروں کو راست یا مسلمانوں کے ذریعے بالواسطہ ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 قوانین کی وضاحت کر دی گئی کہ پہلا قانون تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو مہلت دیتا ہے، عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا۔ اس قانون کی وضاحت کے لیے املیتو کا لفظ استعمال کیا گیا کہ میں نے مہلت دی، اور دوسرا قانون یہ ہے کہ وہ مہلت کی مدت گزر جانے کے بعد پھر پکڑ لیتا ہے، اور اس کے لیے پھر اخذتو کا لفظ استعمال کیا کہ میں نے ان کو پکڑ لیا۔ ایمان لانے والوں سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ اور کافروں سے دوزخ کا وعدہ کیا گیا۔ ہجرت کے دوران میں شہید ہونے والے اور مرنے والوں کو رزق حسن کی خوشخبری دی گئی، لِيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا۔ دلائل کے ذریعے مشرکین پر واضح کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا باطل ہے، غلط ہے۔ 5ویں پیراگراف میں آیت نمبر 63 سے لے کر 76 تک دلائل توحید سے واضح کیا گیا کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ دلائل ربوبیت اور دلائل قدرت بیان کر کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ ہی سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ مشرکین مکہ پر واضح کر دیا گیا کہ من دون اللہ کی عبادت بلا دلیل ہے اور ان کا انجام دوزخ ہوگا۔ عقیدہ توحید کی وضاحت اور ابطال شرک کے لیے خوبصورت تمثیل بیان کی گئی کہ مکھی کی مثال سے ثابت کر دیا گیا کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ مشرکین پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی۔ ایسا اللہ کی صفات سے لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور آخری پیراگراف میں مسلمانوں کے لیے 10 نکاتی ہدایت نامہ عطا کیا گیا، اور جس میں بتایا گیا کہ رکوع، سجدہ، عبادت، افعال خیر، جہاد، قتال، دین ابراہیمی کی پیروی، شہادت دین کی انجام دہی، اہتمام نماز، اہتمام زکوٰۃ اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کی بنیاد پر ہی اجتماعیت کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بتایا گیا کہ امت مسلمہ کی فلاح کا دار و مدار صحیح عقیدے پر ہے، صحیح عبادت اور اطاعت پر ہے، صحیح اجتماعی رویوں پر ہے۔ مسلمانوں کو اپنے تمام تر جسمانی، ذہنی، فکری، مالی اور مادی روحانی صلاحیتوں کو شہادت دین کے لیے وقف کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کو عقیدہ توحید، شہادت دین، اقامت دین، امامت و قیادت، جہاد اور عدل اجتماعی کے لیے منتخب کر لیا گیا، اور دین اسلام میں رہبانیت اور تصوف کی سختیاں نہیں رکھی گئیں۔ ان کا نام مسلمان رکھا گیا۔ انہیں فرقہ پرستی سے بچنا چاہیے۔ شہادت دین کے بارے میں نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ امت مسلمہ سے بھی باز پرس ہوگی۔ آخر میں یہ حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ جو کہ نعم المولا و نعم النصیر مان کر تعلق باللہ کی بنیاد پر مسلمانوں کی مضبوط اجتماعیت قائم کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ صورت بھی مکمل ہوتی ہے اور یہ پارہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ ہم اگلے پارے میں اگلے حلقے میں آپ سے ملیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔